شامل صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس میں لگا دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قابل قدر افاضل علماء کرام اور جو مجامع مسجد و مدرسہ، معزز اساتذہ کرام و معلمان، حدیث طلباء اور طالبات، الحمدللہ آج معہد میمونہ کے طالبات کا علمی مظاہرہ دیکھنے کا موقع ملا. مجھ سے پہلے مولانا مسعود عمری مدنی حفظہ اللہ نے بہت کچھ آپ کے سامنے کہا. مزید اس ضمن میں کوئی بات مجھے کہنی نہیں ہے، لیکن ایک دو تین باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر آج کے دن کوئی انگلش میڈیم اسکول کا پروگرام اگر ہوتا تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سارے والدین بڑے جذبات کے ساتھ یہاں پر شریک ہوتے تھے. یا اگر آج کسی بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی تو ان کے والد بڑے انہماک کے ساتھ یہاں آتے، سارے کام چھوڑ کر کہ نہیں آج میرے بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہے. دینی تعلیم کو ہم لوگوں نے ثانوی درجہ دیا، اسی لیے ہمارے والدین کے نزدیک، سرپرستوں کے نزدیک مدرسے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی جو ہمارے اس طرح کے اجلاس بتاتے ہیں. ضروری ہے، میں تو بچوں کو سکھاؤں گا کہ آئندہ مہینہ یا جب بھی ادارے کا ایسا کوئی پروگرام ہو تو سارے بچے ضد کر کے کم سے کم والدہ کو لے کر آئیں یا تو والد کو لے کر آئیں. بچے ضد کریں کیونکہ والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت پہلے کسی کتاب میں نے پڑھا تھا، بڑا ایک عبرتناک واقعہ، کہ ایک بہت بڑا وکیل تھا اور وہ کاؤنسلنگ کی اپنی فیس جو ہے نا مختلف انداز میں چارج کرتا تھا اور بڑا مصروف آدمی تھا. تو اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کے بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، آپ سے جو کوئی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ پر اوور کتنی فیس ان کے لیے چارج کرتے؟ تو والد نے اس کو بتایا کہ 1 گھنٹے کے میں $100 چارج کرتا ہوں. تو بچہ دماغ میں بٹھا لیا بات. ایک مرتبہ اپنے غلے جس میں پیسہ جمع کیا ہوا تھا وہ لایا، باپ کے سامنے پھوڑ دیا اور $100 گن کے باپ کو دے دیا. دے کر بولا آج 1 گھنٹہ آپ کا اور میرا. چونکہ تو ہمارے والدین کی بھی لائف ایسی ہی ہو گئی. تو بچوں کے اندر جو جذبات آنا چاہیے وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ماں باپ کے ذریعے سے ہی آئیں گے. ایسی مجلسوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. وہی اگر کسی کی شادی اگر ہوتی تو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بول کے ہم لوگ کب سے تیاری کرتے بتلائیے آپ. نہیں، یہ غلط ہے. ہمارے بچوں کو یہاں پر شریک ہونا چاہیے. دوسری بات، میں مسجد کے مقامی حضرات اور مصلیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑا اچھا اعلان صدر عالم صاحب نے کیا تھا، لیکن کئی مصلی اس کو اہمیت نہیں دیے بلکہ وہ لوگ چلے گئے. مگر ایک بات یاد رکھو، کل کے دن اس مسجد کو سنبھالنے والا جو بھی طالب علم ہوگا وہ اسی میں سے ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو اہمیت نہیں دیا، چلے گئے، تو اس میں آپ کا نواسا بھی ہو سکتا ہے، پوترا بھی ہو سکتا ہے، بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ایک زمانہ تھا ہمارے بزرگ مسجد کو سنبھالتے تھے، اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ ہم لوگ مسجد کو سنبھالے، پھر ایک زمانہ ایسا آیا جن بچوں کو ہم نے تیار کیا وہ مسجد کو سنبھال رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ بچے تو تیار ہو رہے ہیں، یہ مدرسے کو بھی وہی سنبھالنے والے ہیں. کیونکہ نہ جمیل صاحب زندہ رہنے والے ہیں، نہ سلام صاحب، نہ خرم صاحب، جو بھی رہنے والی ہے ایک جنریشن بدلتا رہتا ہے. یہ چیز ہم لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اور تیسری اہم بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ واقعی بہت قلیل مدت میں مدرسہ میمونہ، معہد میمونہ جو ہے اپنی ایک مثال یہاں پر پیش کیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک بچی رٹ کر تقریر کی، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے والدین کے واسطے. اگر آپ سیرت صحابہ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خواتین صحابہ کی تقاریر کا سب سے بڑا اثر سماج کے اوپر تھا. اس کا ایک باضابطہ طور پر بہت بڑا موضوع اور اس میں بہت بڑا مواد ہے.
کہ وہ صحابیات نے اپنی تقاریر کے ذریعے سے اپنے والدین کو اسلام میں داخل کروایا، قبائل کے سرداروں کو اسلام میں داخل کروایا. کیوں؟ ان کا جذبہ تقریر یہ آسان نہیں ہوتا. دیکھو ابھی مولانا مسعود صاحب نے ایک باریک بات پر آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ آج دنیا چاہتی ہے کہ ہمارے بچوں کو ملحد بنائیں. دیکھیے جن اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں پڑھیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ دیکھو بادی النظر میں ایک بات دیکھیں، آپ کے بچوں سے وندے ماترم پڑھایا جا رہا ہے، آپ تیار ہیں؟ آپ کے بچوں کو سوریہ نمسکار کروایا جا رہا ہے، آپ تیار ہیں؟ آپ کے بچوں کو یوگا کے نام پہ کچھ ایسے آسن اسکولوں کے اندر سکھائے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ تیار ہیں. کیوں؟ تعلیم مل جائے، لیکن دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. تو یہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا اس بارے میں اذان اپنی ہے یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں اذان کا جواب دیجیے. تو میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہماری دلچسپی جو ہے یا تو ختم ہو رہی ہے یا انڈائریکٹلی ہماری دلچسپی کو دین سے ختم کروایا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کر رہے ہیں. سمجھیے اس بات کو، چونکہ آج کل واٹس ایپ کی دنیا ہے، ہم لوگ ریلوں کے دیوانے ہو گئے ہیں اور دین کی دیوانگی ہم لوگوں سے ختم ہو گئی. دیکھیں یقین مانیے کہ مسجد کی انتظامی کمیٹی مسلمانوں کے حق میں بڑی محسن ہے کہ وہ آپ کے بچیوں کے مذہبی مستقبل کی فکر کر رہے ہیں.